اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى رب بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه يكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولا أحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. اذ قالت اور جب کہا ملائکۃ فرشتوں نے یا مریم، یہاں پہ قالت یا ہے جیسے تو یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، مگر جب کوئی جمع مکسر یعنی ملائکہ ملک کی جمع نا مکسر ہے، اس کی طرح نہیں بنا، سالم نہیں ہے، اس لیے اس کے پیچھے پھر جو لگتا ہے فعل وہ ہو جاتا ہے واحد مؤنث. اذ قالت الملائکہ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ یبشروکی بشارت دیتا ہے تجھے کی یہ مؤنث کے لیے، یبشروکی بکلمۃ منہ ایک کلمے کی اپنی طرف سے. ہم نے پیچھے پڑھا نا کلمہ، یہاں پہ دیکھ اللہ نے یہ بتا دی کہ کلمہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اسمہ المسیح، کون کلمہ کیا ہے؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہا فی الدنیا، وہ وجی یعنی کہ بہت مرتبے والا ہوگا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، من المقربین اور مقربین میں سے ہوگا. ویکلم الناس اور وہ کلام کرے گا، ویکلم الناس لوگوں سے، فی المہدی یعنی گہوارے میں چھوٹی عمر میں، وکہلم من الصالحین اور بڑی عمر میں جب وہ اور ہوگا وہ صالحین میں سے یعنی نیک لوگوں میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد، اس نے کہا کہ اے میرے رب، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، یکون لی کیسے ہوگا مجھے، ولد لڑکا، ولم یمسسنی بشر جبکہ مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے. قال کذالک اللہ، فرمایا یہی کذالک اللہ اسی طرح ہوگا جو چاہتا ہے، اللہ یخلق ما یشاء اسی طرح ہوگا جیسے اللہ جو چاہتا ہے اس کو تخلیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وَإِذَا قَضَى جب فیصلہ کرتا ہے وہ، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس صرف وہ، یقول لہو کن فیکون، یقول وہ کہتا ہے لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائے گا اسے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کتاب کی تعلیم دے گا، اور حکمت والحکمہ اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل اور تورات و انجیل کی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. پھر یہ جو آ جاتے ہیں اس طرح سے، پھر وہ کہتے ہیں انی قد جئتکم، انی بے شک میں، قد جئتکم آیا ہوں تمہاری طرف، بآیات من ربکم آیات کے ساتھ، میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف نشانیوں کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک اخلقو میں بناتا ہوں، لکم من التینی
تمہارے لیے مٹی سے، تین معنی مٹی سے، کہیتن ایک مثل یعنی کہ اس کی شکل، طیری فرندے کی، فن فخو فیہ پھر اس میں بھونک مارتا اس میں، فیکون طیرم باذن اللہ پر وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، وابریو اور میں شفا دیتا ہوں، اکمہ پیدائشی اندھے کو، والابرص اور کوڑھی کو، واحیی الموتى اور میں زندہ کرتا ہوں مردہ کو، باذن اللہ کے حکم سے، او نبئکم وانبئکم بما تاکلون اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، اور انبئ میں خبر دیتا ہوں کم تمہیں، بما اس کی جو تاکلون تو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین اور بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، ومصدقا لما بین یدیہ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کی، بین یدیہ تمہارے ہاتھوں میں، یعنی جو تمہارے پاس ہے، منت قسمت جو تمہارے پاس ہے اس وقت، من التورات تورات میں سے، ولأحل اور میں حلال کرتا ہوں، بلکم تمہارے لیے، بعد الذی اس میں سے بعض کو، حرم علیکم جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، وجئتکم بآیۃ اور لایا ہوں میں تمہارے لیے نشانی، من ربکم، جئتکم میں آیا ہوں تمہارے پاس، آیات یہ بھی تو جائے تمہارے پاس نشانی کے ساتھ، مگر جب جئتکم کے باجت پہ ہو جاتا ہے یہ، میں آیا ہوں میں لایا ہوں تمہارے لیے نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ اوپر اللہ سے ڈرو، واطیعون اور اطاعت کرو میری، اطیعونی اصل میں، واطیعونی اور اطاعت کرو میری، ان اللہ ربی بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو مختصر اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم کل پڑھتے آئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے لیے ایک اولاد کی دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی تھی۔ یہاں پہ آدم مریم السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اذ قالت ملائکۃ یا مریم، جب ملائکہ نے فرشتوں نے بشارت دی مریم علیہ السلام کو کہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تمہیں، خوشخبری دیتا ہے ایک کلمت اللہ، کلمۃ منہ، ایک اللہ اپنی طرف سے کلمے کی، ان کو کلمہ کیوں کہا گیا، کلمے نے بات کی کہ وہ ایک غیر فطری طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی، بن باپ کے، ایک جس طرح عام طور پہ پیدا، اس کے علاوہ اس کے اللہ کے خاص کلمے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، روک ہو جاتا ہے، تو اللہ نے حکم دیا اور وہ اس کے غیر معمولی طریقے سے پیدائش، اس لیے ان کو اللہ کا کلمہ کہا گیا، اور ان کا نام بھی انہوں نے بتا دیا، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی کو چھوتے مسا کہتے ہیں نا، چھونے سے، کسی کے ہاتھ پھیرنے سے وہ بہت سے ان کے یہ آ گیا ہے نا، ہم نے پڑھا کہ جب پڑھیں گے کہ وہ کسی بھی ہاتھ پھیرتے تھے تو اندھا جو بھی بینا ہو جاتا تھا، کسی کوڑ مریض کا ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یا ایک مسیح کا یہ مطلب کہ بہت زیادہ سفر کرنے والا، اس کو بھی مسیح کہتے ہیں، زیادہ سفر کرے اس کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ ان کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا یعنی وہ بہت مرتبے والے ہوں گے آخرت میں اور دنیا میں، وجیہن انسان کا چہرہ، وجیہ ویسے تو وجہ چہرے سے، لیکن چہرہ انسان کا ہوتا ہے، چہرے سے ہی پہچانا جاتا ہے، وجاہت کہتے ہیں، وجاہت بھی تو بہت زیادہ وجاہت مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور مقربین یعنی بہت زیادہ قریب، اللہ کے قریب بہت زیادہ پسندیدہ لوگوں میں سے ہوگا، وہ یکلم اور ان کے خاص کیا خوبی کیا ہوگی، یکلم الناس بالمہدی وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، یعنی جب بالکل چھوٹا سا ہوا، میں آگے پڑھیں گے کہ جب آئے ایک دن کے 2 دن کے بچے کو لے کے آئے تو انہوں نے کلام کیا لوگوں سے، وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، اور وہ کہلن اور بڑا ہوگا جب ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ ہوگا نیک لوگوں میں سے، صالحین میں سے ہوگا، تو صالح اس کو کہتے ہیں جس کے ہر کام درست ہوں، جس کے ہر کام درست ہوں وہ ہوتا ہے صالح، کہ نبی بھی کے لیے ہوتا ہے کہ وہ صالحین میں سے ہوگا، صالحی اتنا بڑا رتبہ ہے صالحین، جس کا نا ہم نے پڑھا ہے کہ کون انعام یافتہ لوگ کون ہیں، تو نبی ہیں،
صدیق ہیں، شہداء اور صالحین. ان 4 کیٹیگری میں صالحین بھی آتے ہیں. تو صالحین کے لیے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی، ابھی پڑھا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں داخل فرما. حالانکہ وہ تو خود نبی ہیں مگر پھر بھی دعا کریں مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. تو یہ ان کے لیے سید عیسیٰ علیہ السلام بھی صالحین میں سے ہوں گے. مگر جب یہ بات ہو گئی، انہوں نے فریاد سن لی، تو پھر انہوں نے دعا کری، اللہ سے فریاد کی کہ اللہ مجھے کیسے ہوگا بیٹا جب مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ اسی طرح ہوگا، قال کذالک اللہ، اسی طرح ہوگا. اللہ کہتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے. یہی کذالک ہم نے پیچھے پڑھا زکریا علیہ السلام نے جو کہا تھا، تو اللہ اس میں انہیں بھی یہی کہا گیا تھا کذالک، اسی طرح ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ کسی کو کسی کے سبب کی کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے اسباب مہیا ہوں تو پھر وہ کرے. نہ ہی اللہ کوئی کام کرنے سے عاجز ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، اذا قضا فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، تو بس وہ صرف یہ کہتا ہے کہ کن، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کن اور وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. اب یہ یہاں پہ بتایا رسول اللہ، اب یہ وَيُعَلِّمُ، اور کیا بتایا ان کے صفات کیا ہوں گے؟ یعلم الکتاب والحکمہ، وہ تعلیم دے گا حکمت اور حکمت کتاب کی اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انجیل اور تورات کی تعلیم وہ دیں گے، وہ بغیر پڑھے بھی ان کو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سکھا کے بھیجا کہ یہ کام کریں گے. اب یہ جب آ گئے اور وہ رسول اور وہ بھیجے گئے ہیں، رسول بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جائیں گے. اب جب وہ آ گئے یہاں رسول بن کر، تو پھر انہوں نے فرما رہا کہ انی قد جئتکم بآیا، یا بے شک میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف نشانیوں کے ساتھ، تو تمہارے رب کی طرف سے. انی بے شک اخلق لکم من الطین، میں پیدا کرتا ہوں علیہ. اخلق، یہاں اخلق کا مطلب یہ ظاہری شکل و صورت میں لفظ ہے، مگر اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جبکہ پیدا کرنے اور زندگی دینے کے معنی میں صرف اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے. مگر یہ اخلوق صرف ظاہری شکل و صورت، یعنی کہ شکل و صورت بنائی، کس چیز سے بنائی؟ من الطین، مٹی سے. تو مٹی کس چیز نے، کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اور جب بنائیں گے تو علم کس نے دیا؟ وہ بھی اللہ نے دیا. تو اصل خالق اور رازق اللہ کی ذات ہی ہے، مگر یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ظاہری شکل و صورت میں. لفظ وہی ہے، انی اخلق، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیت مثل اس کی، یعنی اس جیسے ایک پرندے کی شکل میں بناتا ہوں، یا اس کا ایک مجسمہ بناتا ہوں. فانفخوا فیہ، اور میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، بس ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم، ہاں بار بار یہاں آئے گا اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ اگر نہ چاہیں تو ان کے عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ نہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، اور اللہ کا حکم ہے تو یہ کام ان کے اللہ کی مرضی سے یہ کام ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں دیتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں اکمہ، پیدائشی اندھے کو، والابرص، اور برس کے مریض کو، وأحیی الموت بإذن اللہ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردہ کو بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ سب کام یہ جو دیے گئے ان کو، جتنے بھی معجزے دیے گئے، یہ سارے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہی ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتے. اور ہر نبی کو اس کے وقت کے حساب سے معجزے دیے گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ جادو کا زور تھا، تو انہیں جادو کا ایسا دیا گیا معجزہ کہ سب صدور رہ گئے، حیران رہ گئے، اس کے بس کی بات نہیں چلی. اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سائنس پہ بڑی ترقی تھی، طب پہ بہت کام تھا، تو ان کو ایسے ایسے معجزے دیے گئے کہ وہ کہ مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں. ایسے ایسے مریض جو اندھے ہیں، پیدائشی اندھے ہیں یا کوڑی ہیں، ان کو بھی وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، ان کو معجزہ دیا گیا. اور یہ ایک معجزہ دیا گیا کہ نبئکم بما تاکلون وما تدخرون، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھاتے ہو، جان جو تم کھا کے، وہ بھی بتا دوں تم کیا کھا کے. وما تدخرون فی بیوتکم، اور تم اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو، تمہارے گھروں میں کیا چیز تم نے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. تو اتنی بڑی نشانی ہے، بتائیں کہ یہ نشانی ہے اسی کی جو نبی ہے،
اس پہ ایمان لے آؤ. تمہیں یہ جو ساری نشانیاں انہوں نے بتائی میں نشانے لے کر آیا ہوں، اور رب کی طرف سے تمہاری طرف بنی اسرائیل میں بھیجا گیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر شریعت نافذ کروں یا یہ چیزیں میں کروں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم، اور یہ اس میں آیا نشانیاں تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. اور میں مصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. یعنی پہلے بات جو تمہارے پاس تورات میں سے جو موجود ہے میں اسی کی تصدیق کرنے والا ہوں. اپنی طرف سے کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا، جو تمہارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے اسی کی تصدیق کر رہا ہوں. تو پھر تو تم یقین ہو جانا چاہیے کہ میرا کوئی اور کوئی مقصد نہیں ہے. جو تمہارے پاس تورات موجود ہے، اللہ کے احکامات ہیں، انہی کو نافذ کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کروں گا انہیں حلال جو تم پر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھی. یعنی بنی اسرائیل پہ ان کی جرائم کی وجہ سے بہت سی چیزیں تھیں، جس طرح اونٹ کا گوشت تھا یا چربی تھی، یہ ان پہ حرام کر دی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے پھر ان کو بھی حلال قرار دلوایا. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو. ہر نبی نے جب بھی بات کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اور یہاں بھی آپ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی، کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے. فَاعْبُدُوهُ، پر اسی کی عبادت کرو. تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی ہے، توحید. اصل میں سب نبیوں کی دعوت کی بنیاد ایک توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو. جو میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. نہ میرا رب کوئی اور ہے، نہ تمہارا رب کوئی اور ہے. وہی میرا بھی رب ہے، تمہارے پاس. فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو. اور یہی صراط مستقیم ہے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی راستے ہیں سارے ٹیڑھے ہیں، وہ کہیں اور ہی جاتے ہیں. سیدھا راستہ ایک ہی ہے، یہ جو اللہ کی طرف راستہ جانے والا ہے اسی پہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. جی تو آج کا سبق، آج کی تفسیر مکمل تھوڑی سی ہوگی. اس میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی تو دیکھ لیں. رشید چچا ایک بات پوچھنی تھی. یہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تورات کی ہی تعلیم دیتے رہے، پھر انجیل بعد میں آئی. جی اچھا بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی میں. تو رات تو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری نا، تو ان جی پہ بھی جی جب ان کے زمانے میں بھی جو نئے کوئی احکامات آئے ان کے وقت میں، تو وہ پھر ان کے وہ انجیل بن گئی. اچھا پہلے مطلب یہ تورات کی ہی وہ تبلیغ کرتے رہے. جی تو راگ جو اسی کی تصدیق کرنے، اور نئی شریعت نہیں لائے. نئی شریعت صحیح بعد میں جو کچھ احکامات آئے ہیں وہ پھر انجیل بن گئے. صحیح. چلیں آج پھر حدیث سے پڑھ لیتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے. یعنی اپنے مال کی حفاظت میں جو شخص مارا گیا وہ شہید کا درجہ پا جاتا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت اور ایمان اٹھنے کے بارے میں اور فتنوں کے کس طرح آئیں گے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ارشاد فرمائیں، ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے، پھر قرآن سے اور پھر حدیث سے اس کی مضبوطی ہو جاتی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس بے ایمانی کا ہلکا سا نشان پڑ جائے گا. پھر ایک اور نیند لے گا تو اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا. جیسے تو پاؤں پر اپنی چنگاری لڑکائے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول جاتا ہے اور اس پھولا دیکھتا ہے پر اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کے لوگ خرید و فروخت کریں گے تو کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا. کہا جائے گا کہ بنی فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے. کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا بلند حوصلہ اور کتنا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان یعنی امانت نہیں ہوگی. سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے
کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں. اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو اسلام بے ایمانی سے روکتا تھا، اور اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا. لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت بھی نہیں کرتا. اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں بھی امانت کا یہ تھا کہ لوگوں کی یعنی خریداری میں بھی اس زمانے میں بھی بے ایمانیاں شروع ہو چکی تھی کہ لوگ غلط سودا بیچتے ہوں گے یا کم تولتے ہوں گے، اسی لیے اس وقت یہ سوچتے تھے کہ فلاں سے لیں اور فلاں سے نہ لیں. تو ہمارا حال تو اب بالکل ہی، ہم تو جتنے جو وقت گزرتا جاتا ہے تو حالات خراب سے خراب، جب تو کسی پہ اعتبار رہا ہے نہیں، ہمیشہ سبھی دھوکہ کھا رہے ہیں. جا کے جب چیزیں خریدتے ہیں اب تو کسی کا پتہ نہیں چلتا کہ کون کوئی ہے بھی کہ نہیں جو صحیح مال بیچتا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.